جی سوال یہ ہے کہ محترم، یہ جو آپ سنن انبیاء سے عربوں کی واقفیت کا حوالہ دیتے ہیں اور میزان مسلم کی حدیث لسان العرب المعرج اور شاید بخاری کی حدیث کو ثبوت میں پیش کرتے ہیں، وہ جامعیت میں تھوڑی کم وزن میں لگتی ہے۔ کیا اس قسم کے دعوے کے لیے ہمیں علمی لحاظ سے زیادہ ٹھوس اور وسیع نصوص کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو یہاں آباد کیا تو ان سے کہا کہ میرے اس گھر کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس گھر کے مناسک سکھائے جن کے مطابق اب حج کیا جائے گا۔ یہ ساری تاریخ بخاری اور مسلم میں نہیں، خود قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور میں نے اس پوری تاریخ کا حوالہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد ضمنی طور پر یہ بتایا ہے کہ تاریخی روایتوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے، یعنی میری آرگومنٹ کا جو انحصار ہے وہ اس پر نہیں، وہ قرآن کے اوپر ہے۔ قرآن نے خود نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی پوری تاریخ بیان کی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو بالکل نہیں پڑھتے۔ قرآن میں دیکھیے روزے کے احکام بیان ہوئے سورہ بقرہ میں، پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر بالکل اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، یعنی پہلی آیت ہی یہ ہے۔ تو قرآن خود اپنی تمام عبادات اور سنن کی تاریخ بیان کر رہا ہے، اس بنیاد پر میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو عربوں کی تاریخ ہے وہ صرف بخاری اور مسلم میں بیان نہیں ہوئی، تاریخ کے بے شمار اور ماخذ ہیں۔ جن لوگوں کو اس کا شوق ہو، مصر کے ایک بڑے اسکالر نے کئی جلدوں میں، غالباً 9 جلدوں میں، المفصل فی تاریخ الاسلام، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کے نام سے وہ سب کچھ مواد مرتب کر دیا ہے، اور اس میں 5ویں اور 6ٹھی والیوم وہ دینی شاعر پر ہے کہ عربوں کے ہاں کیا کیا چیزیں رائج تھی۔ تو یہ بالکل ایک اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بات پہلی مرتبہ میں نے نہیں کہی، سب سے پہلے اس کو شاہ ولی اللہ جیسے جلیل القدر اسکالر نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی اصل حیثیت یہ ہے کہ آپ دین ابراہیمی کے مجدد تھے، اس کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے۔ اور اس کو خود قرآن بیان کرتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر وہی دین نازل کیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح پر نازل کیا تھا، جو ابراہیم پر نازل کیا تھا، جو موسیٰ و عیسیٰ پر نازل کیا تھا، اور اس ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے کہ انا اقیم الدین فلا تتفرقوا فیہ۔ تو یہ قرآن میں پوری کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے، وہ سب کی سب ایک اسٹیبلشڈ روایت ہے، عربوں کے ہاں بھی اور بائبل میں بھی۔ آپ اگر انجیل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں حضرت مسیح آپ کو ایسے ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اگر نبیوں کے صحیفوں کو بائبل میں دیکھیں گے تو آپ کو یہود کے پیغمبر بھی اسی طرح 5 وقت نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ تو یہ ساری تاریخ ایک نہایت ہی واضح اور متعین تاریخ ہے۔ یہ میں نے کسی ایک روایت کی بنیاد پر بیان نہیں کر دی، میری کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں نے ہر جگہ یہ عنوان قائم کیا، نماز کی تاریخ، روزے کی تاریخ، حج کی تاریخ، زکوٰۃ کی تاریخ، اور اس میں یہ سارا مواد جمع کر کے بتا دیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور بائبل کیا کہتی ہے اور کیسے اس کو بیان کیا۔ یہ جو زکوٰۃ ابھی میں نے بیان کی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ سب پیغمبروں کی سنت ہے اور ایک اسٹیبلش سننا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ حج کی ابتدا انہوں نے کی تھی، اور اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ سارے کے سارے عرب بھول گئے تھے کہ حج کیا ہوتا ہے۔ وہ حج اسی طرح کر رہے تھے، یہ بیت اللہ ایسے ہی تھا، اسی طریقے سے اس کے مناسک ادا کیے جاتے تھے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا غلطی ہو رہی تھی، صرف اس کی اصلاح کرتا ہے۔ مثلا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے، عام لوگ چلے جاتے ہیں۔ قریش کہتے ہیں کہ ہم تو مزدلفہ ہی میں ٹھہریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر پہلے سے حج کی ٹریڈیشن نہیں چلی آ رہی تو یہ بات کی جا سکتی ہے؟ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی بخاری اور مسلم کے علاوہ قرآن بھی پڑھ لیجیے۔